12 نشستیں جو ہیں ان کو قانون ساز اسمبلی تو کرنے کو کر سکتی ہے، پر یہاں تو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ انڈا پہلے آئے گا کہ مرغی پہلے آئی تھی۔ دیکھیں یہ ہماری فوج نے، یہ یحییٰ خان نے مجیب کے اوپر کیا کیا مقدمے نہیں بنائے ہوئے تھے، شیخ مجیب الرحمان، اور کس طرح اس کو فیصل آباد جیل میں، ولائل پور جیل میں بند نہیں کیا ہوا تھا، مشرقی پاکستان سے اٹھا کے لا کے، اور پھر اسی شیخ مجیب کو آپ کو سلام کرنا پڑا۔ بنگلہ دیش یہاں کوئی بن جائے اس وقت آپ یہ واپس لیں، یہ جو آپ نے نوٹیفیکیشنز کی ہوئی ہیں ان کے ہیڈ منی کی یا ان کی گرفتاری کی، تو کیا وہ بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی حل حکومت اپنی انا کو نیچے کر کے، انا کو پیچھے کر کے، انا کا معاملہ نہ کے حکومت خود اس کو سلجھائے اور کشمیریوں کو گلے سے لگائے؟ یہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، یہ کشمیری پاکستانی ہیں حقیقت میں، یہ کچھ۔ ویلکم جی، سیاست اور پی کے سے میں ہوں وقار بگاڑ، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز آئینی ماہر بیرسٹر اعتزاز احسان۔ اعتزاز صاحب، سر اٹس پلیجر ٹو ہوسٹ یو، تھینک یو ویری مچ۔ سر، آزاد کشمیر میں اس وقت ایک آئینی کرائسس کھڑا ہو چکا ہے۔ وہاں پر مہاجرین مقیم پاکستان کی جو 12 نشستیں ہیں، ایک جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستیں ختم کریں، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کے اوپر حکومت پاکستان انفلوئنس کرتی ہے، تو انہیں ختم کیا جائے۔ ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کیا گیا، الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ بی بی سی کے مطابق اس وقت 15 سے زائد کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، جن میں سیولین اور سیکیورٹی فورسز کے نوجوان موجود ہیں۔ کیا کہیں گے سر، اس یہ جو ایک بحران پیدا ہو گیا اور پھر اس کے اوپر ایک آئینی کرائسس کریٹ ہو گیا کہ یہ نشستیں ختم ہوں گی نہیں ہوں گی، کیسے ہوں گی، کیا انہیں ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو بڑی آخری جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں تو میرا خیال ہے اس کا واضح سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالکل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دیکھیں یہ نشستیں ہیں کس وجہ سے اور کس بارے کہ کچھ آبادی، کشمیری آبادی پاکستان میں رہتی ہے اور سالہ سال سے رہ رہی ہے، اور بلکہ کئی اشروں سے وہ مقیم ہے پاکستان کی۔ اب اگر وہ رہتے پاکستان میں ہیں اور ووٹ وہ ڈالتے ہیں جا کے کشمیر میں، کشمیر کی الیکشن میں، تو اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ ان کو اگر کشمیر کی یا تو ریزیڈنٹس آف کشمیر ہوں، ان کا کوئی تعلق ہو کشمیر کے ساتھ، ان کا تعلق بس اتنا ہی ہے کہ وہ انہوں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے 5 سال کے بعد ایک دفعہ، اور ایک دن جا کے ان کے گھر بار بھی، ان کے مکانات بھی، ان کی رہائش بھی، ہر چیز یہی پاکستان میں ہے۔ تو جواز تو یہ بہت بنتا ہے کہ کس طرح ان کی رجسٹریشن آپ کرتے ہیں ان کشمیریوں کی جو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس میں کوئی بھی گورنمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ ان سیٹوں کو ختم کرے، کیونکہ گورنمنٹ کا خیال ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کا خیال ہی کیا ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں، یہ جو حکومتی جس پارٹی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور بنا کے اس کو پھر استعمال اپنے مفادات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ ان 12 سیٹوں پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اور 12 سیٹوں کے ووٹ کتنے ہوتے ہیں ایک سیٹ میں؟ کسی میں 300، کسی میں 150، اور وہ 150 سیٹ لے کے وہ 150 میں سے 75 ووٹ لے کے ایک شخص کشمیر اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے، جبکہ وہ رہتا کراچی میں، اس کی سارے ووٹر جو ہیں وہ کراچی میں 1000 میل دور کشمیر سے، اور وہ فیصلہ کن کردار اس کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ چاہیں 12 بندے ایک طرف ہو جائے تو اس پارٹی کی حکومت بن جائے گی، دوسری طرف ہو جائے تو اس پارٹی کی حکومت بن جائے گی۔
اس میں بڑی واضح بات ہے کہ جو بھی شخص کشمیر میں رہائش پذیر نہیں ہے، اور اکثر ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں کشمیر کے اور صدر ہیں کشمیر کے، وہ رہائشی ہوتے ہیں کشمیر کے. سو اس لیے کوئی اگر ان کو یہ اس طرح دیا جائے کہ وہ ان کی حکومت کو 12 ووٹوں کی عوض گرایا نہ جا سکتا ہو، یہ ہے کہ آپ بھی فیصلہ کن اور وزیر اعظم کے خلاف بھی، یعنی کابینہ ساری کے خلاف بھی فیصلہ کن جو اختیار ہے وہ انہی 12 ووٹوں کا ہو جاتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے 24-25 کا کل ہاؤس ہو اور اس میں 12 اضافی آ جائیں جو ایک طرف سے دوسری طرف چلے جائیں، اور ایک طرف سے دوسری طرف جانے میں ان کو صرف اختیار جو لوگ با اختیار ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کون سے ہیں، وہ ہمارے ہاں ریاست کی جو کوئرسو مشینری ہے اس پہ وہ حاکم اور فیصلہ کرنے والے ہیں. تو یہ چیز میرا خیال ہے کشمیریوں کی بالکل جائز ہے کہ ایک صاحب جو کہ یا جتنے صاحب بھی ہیں وہ 200 ووٹ لے کر اور کشمیر کی اسمبلی میں پہنچ رہے ہوں، جبکہ دوسرے ان کے جو ہم درجہ ہیں وہ لوگ ان کو 4,000 ووٹ کم از کم چاہیے وہ سیٹ جیتنے کا، اور یہ جو 200 ووٹ لے کے جیت رہے ہیں تعلق بھی نہیں ہے کشمیر سے، ان کا تعلق بھی نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈ. اعتزاز صاحب، اب اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نشستیں ختم ہونی چاہیے. حکومت کہہ رہی ہے جی یہ ختم ہو نہیں سکتی کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، الیکشن ہونے والے ہیں، آئندہ جو حکومت آئے گی وہ کرے گی. جبکہ ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ ان 12 نشستوں کے اوپر الیکشن نہ ہوں، آئندہ حکومت ان کے اوپر آ کر قانون سازی کرے یا آئینی ترمیم کرے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ان 12 نشستوں کے اوپر الیکشن نہ ہوں اور اگلی اسمبلی ان 12 نشستوں کے بغیر آئے اور پھر ترمیم کرے؟ کیا یہ کوئی اس میں آئینی گنجائش بچتی ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، یا کیسے یہ ختم ہو سکتی ہیں اس وقت میں جب لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہر صورت ختم کریں؟ لیکن سب سے تو اہم بات اس وقت ہے کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پہ اب سارا میڈیا سارے لوگ شہادت دے رہے ہیں کہ ان پہ بربریت بھی ہو رہی ہے، ان پہ گولیاں بھی چل رہی ہیں. آپ نے کہا 15 کے کتنے صاحب اس میں کام آ چکے ہیں. اب یہ تو بہت زیادتی ہے کہ ان کی سیٹیں خالی بھی رہیں اور گورنمنٹ بھی ان کی سیٹوں کے بغیر ان سیٹوں پہ لیجٹمیٹ اور جائز اور قانونی اور منتخب ہونے سے پہلے ہی آئین میں ترمیم کر لی جائے یا ان کے بعد کی جائے. اگر ان کا انتظار نہ کیا جائے ان ممبران کا اور آپ سیٹیں بھر لیں تو کس نے ووٹ دیے؟ وہ تو ممبر ہی نہیں آئے ان 12 سیٹوں پہ. پھر اس پہ اگر 12 ممبر آپ لے آتے ہیں تو وہ کس معیار پہ؟ وہ معیار تو ہونا چاہیے کہ ووٹر نے ووٹ دیا ہے تو ووٹ لے کے آدمی آیا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کے الیکشن بھی ہے. دونوں صورتحال میں اگر ان 12 نشستوں کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں قبل از ان کے ووٹ کے، آپ کاؤنٹ کرتے ہیں 12 نشستوں کو، کس طرف آپ کاؤنٹ کریں گے جب نشستوں پہ ابھی الیکشن ہی نہیں ہوئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن آئین میں ترمیم کرنے کے بعد ہو جائیں گے، تو اگر 12 بندے ووٹ کریں گے تو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، تو یہ ووٹ کیسے کریں گے الیکشن کے بغیر؟
الیکشن کے بغیر اگر یہ ووٹ کریں گے تو وہ الیکشن کیسا ہوگا جس میں اسمبلی پہلے آ گئی ہے اور ووٹ اور ترمیم بعد میں آ رہی ہے. یہ ان کو کرنا پڑے گا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ 12 کی 12 سیٹوں پر جو کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، وہ اتنا اپنی قربانی دیں کہ وہ کہیں کہ جی ہم نہیں، ہم یہ امیدوار ہیں اور ہم یہ اپنی درخواستیں نہیں ان کو بڑھاتے اور واپس لیتے ہیں، تاکہ 12 سیٹوں کے بغیر جو آئینی طور پہ جائز طور پہ منتخب ہو کے آئے ہیں ممبران اسمبلی کے، وہ اپنا فرائض انجام دیں. اور جب الیکشن ہوگی اس کے بعد ترمیم ہو سکتی ہے. اور کوئی طریقہ سر، کوئی پریزیڈینشل آرڈر، کوئی ایگزیکٹو آرڈر، کوئی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن، کسی بھی طریقے سے یہ 12 نشستیں ختم ہو سکتی ہیں یا صرف قانون ساز اسمبلی ہی کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کو قانون ساز اسمبلی تو کرنے کو کر سکتی ہے، پر یہاں تو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ انڈا پہلے آئے گا کہ مرغی پہلے آئی تھی. تو یہ 12 سیٹیں اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے ان کو ختم کرنا ہے، تو آپ یہ انتظار نہیں کریں گے اب کہ وہ 12 سیٹیں پہلے منتخب ہوں اور پھر وہ اسمبلی میں جائیں اور وہ ووٹ ڈالیں، تو پھر اس کے بعد وہ ووٹ ڈالیں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے. یہ کون ووٹ ڈالتا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے؟ تو اس کے لیے یہی ایک راہ ہے کہ ایک تو یہ راہ ہے کہ یہ لوگ خود جو بھی نامینیشن پیپر فائل کریں، جب پیپر فائل ہو جائیں تو ان میں یہ اتنی حب الوطنی اور کہ یہ سارے جو نامینیٹڈ لوگ ہوں وہ کہیں جی ہم اپنی نامینیشن واپس لیتے ہیں کہ ہم ان سیٹوں کو ریکگنائز نہیں کرتے. یہ پاکستان میں سیٹیں ہیں، وہاں 200 بندہ کراچی کا سے سو کالڈ منتخب ہو کے نام نہاد منتخب ہو کے اور آ کے مظفر آباد میں بیٹھتا ہے اور ہمارے امور چلانے کی کوشش کرتا ہے. ہم جو ہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ عدالت کر دے تو وہ بھی کر سکتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہی یہ ہے کہ اصل میں یہ سیٹیں ہم سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ یہ سیٹیں ہیں ان کے استعمال کے بعد آئین میں ترمیم کر دینے، یہ سیٹیں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سیٹیں امپورٹ ہو رہی ہیں. امپورٹ نہیں ہو سکتی کوئی بھی سیٹ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہے یہ پہلے آیا کہ مرغی، اس کا فیصلہ کیا جائے. اچھا اعتزاز صاحب، یہ جو آپ نے حل بتائے دو، عدالت والا تو چلے رستہ تھوڑا سا آسان نظر آتا ہے، مگر یہ جو اسمبلی والا ہے یہ تو سر ایک بہت بڑا کرائسس ہے نا. وہ آپ نے بہتر فرمایا کہ کون اپنا وجود ختم کرنے کے لیے، اپنی سیٹیں ختم کرنے کے لیے خود کے خلاف ووٹ دے گا؟ وہ تو نہیں دیں گے. تو پھر یہ جو صورتحال بنتی ہے یہ تو بڑی ایک پیچیدہ صورتحال ہے، اور یہ حالات خراب ہو رہے ہیں. اور پھر یہ اندیہ دیا گیا ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے، اگر احتجاج ختم نہ ہوا، تو پھر آزاد کشمیر میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی. دیکھیں جی، ایمرجنسی وغیرہ کے بھی میرے جیسا بندہ تو خلاف ہے، نہیں ہونی چاہیے، ضرورت اس کی نہیں ہونی چاہیے. اس میں آزاد کشمیر والوں کو ایک یہ بات میرا خیال ہے، ان کو جو بہتر اور زیادہ انصاف اور قانون اور آئین کے مطابق تو یہی بات ہے کہ جب تک یہ سیٹیں الیکٹ نہیں ہوتی، یہ سیٹیں ہی نہیں ہیں، ان کے کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ووٹ. اور اگر آپ ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں بلوا ہو جائے بہت زیادہ، کیونکہ یہ ایک تو بات آئینی دستوری طور پہ بھی، لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ سیٹیں جو ہے یہ اخلاقی طور پہ
یہ ان کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ بندہ رہتا، کاروبار کرتا، اور اس کے خاندان، اس کے بچے تعلیم حاصل کرتے، اور وہ جو ہے کراچی میں سارا اس کا کاروبار ہو، اس کا رہنا سہنا ہو، اور وہ مظفر آباد میں آ کے ووٹ ڈال دیتا ہو، صرف اس نے ووٹ ڈالنے کے لیے آنا ہے اور پھر چلے جانا ہے، 5 سال نظر نہیں آنا، اس کا کوئی وہاں تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آواز سننی چاہیے اور حکومت کو، اور راستہ یہ نکالنا چاہیے کہ اس معاملے کو عدالت چاہے آئے چاہے عدالت نہ آئے، اس میں ایک باقاعدہ قرارداد ہو، ایک ایمرجنسی کے طور پہ خود بلا لیا جائے ایک ایسا اجلاس، جس اجلاس میں آئین سازی کے اس کا درجہ ہو، اور وہ ان سیٹوں سے خلاصی کرائیں، آزاد کشمیر کی بھی اور پاکستان کی بھی، کیونکہ یہ مناسب نہیں لگتا، جیسے میں نے کہا، ٹھیک بالکل مناسب نہیں ہے۔ اعزاز احسن صاحب، آخر میں یہ بھی بتا دیں، وہاں پر الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، تو کیا الیکشن شیڈیول کے اعلان ہونے کے بعد اسمبلی اجلاس بلا سکتی ہے، یا پھر یہ الیکشن کا شیڈیول جو اعلان کر دیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن اسے کینسل بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن تو بڑی کمشنر نے تو بڑی دلی اور بڑا کچھ کیا ہے ہمارے ملک میں، بڑی زیادتی کی ہے۔ اب یہ ایک معاملہ ایسا آ گیا ہے کہ جو دونوں طرف سے پیچیدہ ہے، کہ پہلے 12 سیٹوں کا الیکشن ہو، کہ ان کو 12 سیٹوں کو آئین میں ترمیم کر کے پہلے ان کو ختم کیا جائے، اور اگر ختم کرنے کی بات ہوگی تو سوال ہوگا کہ یہ 12 سیٹوں والے اپنی سیٹیں کس طرح ختم کریں گے، خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے خنجر اپنے پیٹ میں کیسے ماریں گے۔ اس کو کے لیے ایک وائڈر جرگہ بلایا جائے، جس میں کشمیر والے بھی بیٹھیں، اور حکومت پاکستان اور کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی بیٹھیں، اور اس کا حل نکالیں، اور جلدی نکالیں۔ یہ کوئی کسی کی فتح نہیں ہوگی اگر 12 سیٹوں نے یہ فیصلہ 12 سیٹوں کی وجہ سے ہو گیا، جن کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے، ان کی باعث یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ 12 سیٹیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، یا ان کی باعث یہ فیصلہ ہو گیا کہ 12 سیٹوں کو گنا جائے گا، اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا آئین کا۔ تو یہ ہر لحاظ سے ایک ایسی ریڈل بن گئی ہے جو کہ جس کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اس وقت تشدد بند کرنا چاہیے کشمیر میں، اور ان کو بلا کے بٹھا کے ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی بنائے ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن، اور اس میں سے ان 12 سیٹوں کو باہر رکھیں۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ کمنٹ کر دیں، یہ جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ایسے قلادم قرار دے دیا گیا ہے، اس کے 4 کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کے اوپر 1-1 کروڑ کی ہیڈ منی بھی رکھ دی گئی ہے، حکومت کے اس اقدام کو کیا کہیں گے سر؟ یہ تو بات نہ کرنے والی بات ہوئی نا، کہ جی آپ حل نہیں چاہتے، حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ اگر آپ ہیڈ منی رکھتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے ہیڈ منی جس کی رکھی ہوتی ہے وہ اس کے بعد آپ اس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ہماری فوج نے، یہ یحییٰ خان نے مجیب کے اوپر کیا کیا مقدمے نہیں بنائے ہوئے تھے، شیخ مجیب الرحمان، اور کس طرح اس کو فیصل آباد جیل میں، ولائل پور جیل میں بند نہیں کیا ہوا تھا، مشرقی پاکستان سے اٹھا کے لا کے، اور پھر اسی شیخ مجیب کو آپ کو سلام کرنا پڑا، اور اس معاملے میں ایک بہت بڑا زیرک شخص کام آ گیا تھا پاکستان کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے بنگلہ دیش کو ایک ہی حقیقت کو تسلیم کیا جب وہ بن گئی ہوئی تھی۔ اور اب یہ بجائے یہ کہ جب بنگلہ دیش یہاں کوئی بن جائے
اس وقت آپ یہ واپس لیں، یہ جو آپ نے نوٹیفیکیشنز کی ہوئی ہیں ان کے ہیڈ منی کی یا ان کی گرفتاری کی، تو کیا وہ بہتر ہوگا کہ اس کا کوئی حل حکومت اپنی انا کو نیچے کر کے، انا کو پیچھے کر کے، انا کا معاملہ نہ رکھے، حکومت خود اس کو سلجھائے اور کشمیریوں کو گلے سے لگائے؟ یہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، یہ کشمیری پاکستانی ہیں حقیقت میں، یہ کچھ جو ہے یہ تاریخ کا جبر ہے کہ یہ ہمارے سے اس وقت کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنا ہوا، یہ تاریخ کا جبر ہے، پر تاریخ نے ایک دن کروٹ بدلنی ہے اور انہوں نے انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہونا ہے۔ آج ان کو اگر ہم ماریں گے اور آج ان کی لاشیں ان کی طرف پھینکیں گے تو کل دشواری ہو جائے گی ہمارے لیے پاکستان حکمران اور کا اور اپنے مفاد کا مسئلہ نہ بنے، بلکہ قیادت کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب، آپ کی رائے کا، آپ کے وقت کا اور آپ کے ایک ایکسپرٹ انالیسس کا بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔